أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارن کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و احادیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادات ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے اموال سے ہے، ہمارے مالوں سے ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ ہماری وہ عبادات جس میں صرف ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے، اس کی مثال آپ نماز لے لیں، اس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ ہم نے وضو کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے یا تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، تو یہ ساری عبادات فری میں ہیں، اس کے اندر پیسے نہیں لگتے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں رقم خرچ ہوتی ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے۔ اب یہ عمل ایسا ہے جو عبادت ہے لیکن اس میں مال لگتا ہے۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے دیتے ہیں۔ جتنی ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے، جتنا ہمارے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، یا جو چیز ہمارے اوپر نظر کی صورت میں لازم کی گئی ہو، یا اور اس طرح کی کوئی منت مانی ہو، وہ جو چیز ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہوتی ہے یا ہم نے خود لازم کی ہوتی ہے، تو اس میں ہمارا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور حج کی طرف اگر توجہ کریں تو حج میں ہمارا جانی اور مالی یہ دونوں اعمال جو ہمارے وہاں پر پیش ہوتے ہیں۔ ہم مشقت بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تکالیف بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، سفری مشکلات کا بھی سامنا ان کا کر رہے ہوتے ہیں، اور لاکھوں روپے بھی ہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے یا مال کے ساتھ ہے یا دونوں کے ساتھ ہے، سب کے بعد دعا رکھی گئی ہے۔ تو دعا کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی نوید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ کوئی بھی عبادت کریں، اس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہے، یا اپنے الگ کسی کے سامنے نہیں، الگ تھلگ ہو کر کوئی ہم نے عمل کیا ہے، اچھا عمل ہے، رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس عمل کے بعد بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہم نے عمل کیا ہے، ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا عمل ہم کریں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے اچھا عمل کر رہے ہوں یا لوگوں سے پوشیدہ کوئی ہم عمل کر رہے ہوں، تو اس
کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ اعمال ایسے بھی ہونے چاہیے ہماری زندگی میں کہ جن کے اندر پورے کا پورا اخلاص موجود ہو، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی دکھاوا، کوئی کسی طرح کی ملاوٹ یا کوئی کسی طرح کی کوئی ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عمل پوری زندگی کا، ویسے تو سارے ہی ہونا چاہیے، ہر عمل ہی ہمارا ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایک ایسا عمل ہو جس کے بارے میں ہم زندگی میں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں ہم اس عمل کو سامنے رکھ کے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ اس عمل کی وجہ سے میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، یہ جو میں نے تیرے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ تیری رضا کے لیے جو میں نے کام کیا ہے، اس عمل کے تو فعل یا اللہ میری فلاں مصیبت ہے اس کو دور کر دے، میرا فلاں مسئلہ ہے یا اللہ اس کو حل کر دے، فلاں بیمار ہے یا اللہ اس کو شفا دے دے۔ ہماری زندگی میں کم از کم ایک عمل ہونا چاہیے، اگر کئی 100 ہیں یا کئی اور ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں اعمال ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں، دوسرا کیا پوچھے گا، ہم اپنے آپ سے ہی پوچھیں، ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں کہ اپنی زندگی کا کوئی ایک عمل بتا دو کہ جو تم نے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کیا ہے، جو صرف تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نہ بہن بھائیوں کو، نہ ماں باپ کو، نہ اولاد کو، نہ عزیز و اقارب کو دکھانے کے لیے، نہ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، نہ محلے اور گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے کہ دل میں یہ بات جائے کہ اس نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا بندہ ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک عمل تو کم از کم ہمارے پاس ہو کہ زندگی میں آنے والے حالات میں کس طرح کے حالات ہوں گے، سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، کچھ بہت سارے امیر ہوتے ہیں بعد میں غریب ہو جاتے ہیں، کچھ پہلے غریب ہوتے ہیں بعد میں امیر ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ پہلی کیفیت ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں بعد میں صحت مند ہو جاتے ہیں، کچھ پہلے صحت مند ہو جاتے ہیں بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں، کئی سال تک چارپائیوں میں بندے رہتے ہیں، بیماریاں کاٹتے ہیں، پہلے صحت مند ہوتے ہیں، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل اس کا تعلق چاہے حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو، اس کی شرط کوئی نہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، تعلق حقوق اللہ سے تھا، یا اس کام کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس عمل کو سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اپنی زندگی میں جب کبھی پریشانی آ جائے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی MLA کی طرف دوڑیں، کسی MPA کی طرف دوڑیں، کوئی تعلق واسطہ سفارش آپ تلاش کریں، آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کوئی بھی ہے نا آپ کا، اگر ہے بھی تب بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، الگ سے اپنے کمرے میں اکیلے ہوں، ٹائم زیادہ بہتر ہے فجر کی نماز سے پہلے کا ہو، اذان سے پہلے کا ہو، تہجد کے وقت کا ہو، آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اس وقت آپ رب کی بارگاہ میں مشکل سے مشکل مسئلہ، بڑی سے بڑی بیماری، لا علاج مرض، بڑی سے بڑی پریشانی جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس اس کا حل نہیں، اس وقت آپ رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اس کے بعد اس اپنے عمل کا حوالہ دیں، یا اللہ وہ زندگی میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس عمل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ آپ یقین جانیں 100% گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل کروا دے گا۔ کوئی بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی آپریشن والا مسئلہ ہے تو کامیاب ہو جائے گا، کسی کے نوکری کا مسئلہ ہے حل ہو جائے گا، کسی دکھ میں، تکلیف میں، درد میں اور تنہائی میں یا اس طرح کے معاملات میں جو بھی مسئلہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ اس کی ذات تو وہ ہے کہ اپنے محبوب کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر درختوں کو حکم دیتا ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، درخت جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بولنا شروع ہو جاتے ہیں، پتھر تیرنا شروع ہو جاتے ہیں، جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ ایسی چیزیں بھی ہمارے سامنے
انبیاء کرام کے معجزات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے, ایک بندے کو نوکری نہیں ملی تو وہ مل جائے, کسی کی کوئی ناراضگی ہے پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. یہ کون سا مسئلہ ہے اتنا بڑا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے اخلاص اور ہمارے لیے اپنے زندگی کے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو, جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے. وہ بے قرار ہے کہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میری دعا رب قبول فرمائے تو وہ کس کی بارگاہ میں مانگے گا؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اذا دعاہ, جب وہ دعا مانگتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور تکالیف کو دور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کی بارگاہ میں ہم گئے کبھی نہیں, اس کی بارگاہ میں ہم نے کبھی دل سے اخلاص سے دعا کبھی نہیں مانگی, ورنہ اس کی ذات تو دینے والی ہے. ہم نے اس رب کو ناراض کیا ہوا ہے نافرمانیاں کر کر کے, اس کی بات نہ مان کے, اس کے احکامات سے منہ موڑ کے, قرآن و حدیث کے احکامات سے اعراض کر کے, اپنی من پسند کے اعمال کرنے کی وجہ سے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم ان اعمال کو کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں. تو جب ہم سارا اپنا عمل اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق کرتے ہیں, رب کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی فرما برداری کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کی ذات پھر ناراض ہوتی ہے. تو پھر بات منوانے کے لیے پہلے تو رب کو راضی کرنا پڑتا ہے. اس کی جب رضا حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے, اس کی بارگاہ میں چلے جائیں گے, اپنا سر سجدے میں رکھیں گے, معافی مانگیں گے, اور پھر اپنا وہ کوئی عمل اپنی زندگی میں کیا ہوا پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں, تو قبول فرمائے گا وہ, اور دیر بھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ وہ دعا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو 3 افراد تھے ان کا ذکر فرماتے ہیں. بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. تو پہلے دور کے اندر 3 بندے تھے, وہ سفر کر رہے تھے, رات کا وقت تھا, اندھیری رات تھی, بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی. تو بہت زیادہ بارش کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سفر بھی لمبا ہے بھی پہاڑی سفر ہے, تو اس لیے تھوڑی دیر کسی غار کے اندر پناہ لے لیتے. وہ تینوں غار کے اندر چلے گئے. بارش ہو رہی تھی, اچانک ایک بہت بڑی چٹان, ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے گرتا ہے, اور جس غار کے اندر وہ تینوں افراد موجود تھے, یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, وہ تینوں افراد جس غار کے اندر موجود تھے, اوپر سے وہ بڑا پتھر گرتا ہے اور آ کر اس غار کے منہ کے آگے آ جاتا ہے, اور وہ تینوں اس کے اندر قید ہو جاتے ہیں. اب بالکل اندر اندھیرا, رات کا وقت ہے, بارش ہو رہی ہے. دور بھی بنی اسرائیل کا اور اس دور کا ہزاروں سال پہلے کا, کہ کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہو سکتا, کوئی کسی کو پکارا نہیں جا سکتا, کوئی کسی کو بلا نہیں سکتا, اور تینوں مل کر کے اس کو دھکا لگائیں تو دھکا بھی نہیں دے سکتے. اتنا بڑا وزنی پتھر تھا جو بالکل غار کے منہ کے آگے آ کر غار کا منہ بند کر دیا. اب تینوں جو اندھیرے میں اندر بندے تھے, انہوں نے آپس میں بات کی. وہ بات بڑی قیمتی ہے. ان تینوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اس غار سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی میں کیے ہوئے وہ اعمال جو صرف اور صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہیں, ان اعمال کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا. اب کون اندازہ کرے, اب کون بچا سکتا تھا؟ گھر والے گھر میں ہوں گے, پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر, وہاں بارش ہو رہی ہے, رات کا وقت ہے, آگے بچانے والا بھی کوئی نہیں, آواز کسی کو نہیں دی جا سکتی, دھکا نہیں لگا سکتے, کھدائی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب انہوں نے تینوں نے سوچا, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی کبھی پریشان ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ اب کوئی نہیں ہے, میرا کوئی نہیں ہے, اب میں کسی طریقے سے بچ نہیں سکتا, اس پریشانی سے اب مجھے نجات نہیں مل سکتی, یہ جو بیماری ہے, تکلیف ہے, اپنے اوپر ہے یا کسی کے اوپر ہے, گھر والوں پر ہے, عزیزوں کا
بارگاہ تو ہے نا، اس کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جائیں۔ اور جس طرح ان تین بندوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، تو پہلے نے عرض کیا تو تینوں نے کہا ہم اپنے وہ عمل پیش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں جو ہم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، اور مخاطب کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی تھی اور ان بکریوں کو چرانے کے لیے روز میں جنگل میں جایا کرتا تھا، بکریوں کو چرا کر واپس آ کر اس کا دودھ دھو کر میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو، گھر والوں کو یہ دودھ پلاتا ہوں، اسی پہ سارا میرا گھر کا نظام چلتا ہے۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، بکریوں کے لیے پتے لانے کے لیے مجھے اپنے گھر سے دور جانا پڑ گیا، جنگل میں جانا پڑ گیا۔ واپسی پر میں لیٹ گھر پہنچا، جب گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میرا پکا طریقہ یہ تھا کہ دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس، اپنے والد صاحب کے پاس جاتا تھا اور انہیں دودھ پیش کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دیا کرتا تھا۔ اس دن جب میں لیٹ ہوا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، رات کا وقت ہو چکا تھا، اب ہم دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، آواز دے کر جگایا نہیں۔ بہت سارے اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو جگا لیتے ہیں، فوراً آج اٹھے جی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اتنا ادب اور اتنا احترام پہلے ہوا کرتا تھا۔ ماں باپ کو جگایا نہیں کہ اگر آواز دوں یہ بھی بے ادبی ہے کہ اے میرے والد محترم اٹھے دودھ پی لیں، اے میری والدہ محترمہ اٹھے اور دودھ پی لیں، صرف اس وجہ سے کہ میں آواز دوں گا یہ بھی بے ادبی ہے، ان کی نیند میں خلل آئے گا۔ چنانچہ میں وہ پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، اندازہ کرنے کہ رات کے وقت بندہ کھڑا ہوا، ساری رات کھڑا رہا اور ساری رات کھڑا رہا۔ صبح کے وقت جب والدین خود بخود بیدار ہوئے تو ان کے سامنے وہ دودھ پیش کیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے، وہ بھی ذکر آتا ہے جس کے اندر، وہ اس کے پاس رو رہے تھے کہ ہمیں دودھ دیں، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ پہلے ماں باپ ہے اس کے بعد پھر ان کو دوں گا۔ یا اللہ یہ عمل اپنی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ اگر یہ میں نے عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ اتنا بڑا پتھر جس کو تین بندے بھی ہلا نہیں سکتے تھے، خود بخود تھوڑا سا پتھر ہٹ جاتا ہے اور تھوڑا سا رستہ بن جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا رستہ بننے کا مطلب یہ تھا کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، معمولی سا وہ پتھر ہٹ جاتا ہے، حرکت کرتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ عمل پیش کرنے سے۔ دوسرا جو بندہ تھا اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا، وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں گناہ کرنے پر قادر تھا، خود اس کی تفسیر ہے لیکن میں یہاں مختصر کروں گا، میں گناہ کرنے پر قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا اور مکمل اختیار میرے پاس موجود تھا۔ اس وقت مجھے آواز آتی ہے اتق اللہ، دوسری طرف سے آواز دی جاتی ہے اللہ سے ڈر، گناہ نہ کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ اس وقت میں اس گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور میں اس گناہ سے باز آ گیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ مجھے اور میرے دوستوں کو یہاں اس غار سے رہائی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے تھوڑا سا پتھر اور ہٹ جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دعا کرنے کی دیر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد بندے آ گئے اور بڑی دیر لگی اور 24 گھنٹے گزر گئے، جو ہی دعا کی یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں اس عمل کے ذریعے نجات عطا فرما، دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا، تھوڑا سا اور پتھر پیچھے ہو گیا، اب مزید راستہ بن گیا، لیکن ابھی بھی باہر نکلنے کے قابل راستہ نہیں ہوا تھا۔ اب تیسرے بندے کی باری آتی ہے، وہ اپنے اعمال سوچتا ہے کہ میں نے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے میرا فلاں عمل ہے، تو رب کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ میں نے کچھ مزدوروں سے مزدوری دی، ان سے کام لیا اور اس کے بعد سارے لوگوں کی مزدوری جس کی جتنی بنتی تھی وہ سب ادا کر دی سوائے ایک مزدور کے۔ وہ جو ایک بندہ رہ گیا تھا اس کی مزدوری میں نے نہیں دی، وہ خود ہی چلا گیا، تو اس کے جو پیسے بنتے تھے مزدوری والے، چند سو کہہ لیں چند ہزار کہہ لیں، اس کو میں نے تجارت پر لگا دیا۔ وہ رقم جو تھی اس مزدور کی وہ خود تو چلا گیا، اس نے پیسے لیے ہی نہیں، بغیر مزدوری لیے وہ یہاں سے چلا گیا اور جان بوجھ کے نہیں لیے یا جس طرح بھی ہے، لیکن اس کا حق تھا، یہ نہیں کہا معاف کیا، بغیر مزدوری لیے کام کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس پیسے کو میں نے زراعت پہ لگایا اور جانوروں پہ لگایا، اس سے میں نے پھر آہستہ آہستہ تجارت کی،
میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ وہ میں نے ایک دفعہ آپ کا کام کیا تھا تو آپ میری مزدوری مجھے دے دیں. تو میں نے اسے کہا یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ بھی لے جا, یہ جو گائیں ہیں یہ بھی لے جا, یہ جو بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی لے جا, یہ جتنا غلہ ہے یہ بھی لے جا, یہ جو غلام ہیں یہ بھی سارے تمہارے لے جا. وہ بندہ کہتا ہے مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ, میں نے تو کام کیا تھا, مجھے تو مزدوری بھی نہیں چاہیے, وہ جو رہتی تھی چند سال پہلے کام کیا تھا, یہ تو اونٹ بڑے قیمتی ہیں, یہ گائے بکریاں غلام یہ غلہ یہ تو بڑی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں, یہ مذاق کر رہا میرے ساتھ. اس نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا, اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں تیری ہیں, وہ جو تیرے پیسے تھے ان کو میں نے تجارت پر لگایا ہے, اس سے میں نے غلہ حاصل کیا ہے, اس سے میں نے پھر جانور خریدے ہیں, پھر اس کی آگے اسی طرح نسل بڑھی ہے, اب یہ ساری چیزیں تیری ہیں. جب اس بندے کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا تو وہ ساری چیزیں, سارے جانور, سارے غلام اور جتنا غلہ تھا وہ سارا لے کر وہاں سے چلا گیا. اب اس عمل کو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے تھا, تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اس غار کے آگے جو پتھر آیا ہوا ہے یا اللہ ہمارے لیے اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ پیدا فرما دے. اس کی دعا کرنے کی دیر تھی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ جو بقیہ حصہ تھا اس پتھر کا وہ بھی غار کے آگے سے ہٹ جاتا ہے, اور تینوں جو بندے ہیں اس دور کے جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ غار سے باہر نکل آتے ہیں. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بڑا سبق ملا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اعمال تو زیادہ کرنے چاہیے, لیکن کم از کم ایک عمل آپ کے پاس ہونا چاہیے. کسی کی پریشانی آپ نے دور کی ہو, کسی کا دکھ درد آپ نے دور کیا ہو, کسی کے لیے آپ نے آسانی پیدا کر دی ہو, اور عمل آپ نے صرف اس کی رب کی رضا کے لیے کیا ہو. ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے والے ہوتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ نیکی کی ہے نا تو کل یہ میرے ساتھ کرے گا, آج اس کو 500 روپیہ دیا ہے وہ کل مجھے دے گا, آج میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا ہے کل وہ مجھے دے گا, آج اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تو لے کے گیا تھا کل وہ مجھے بٹھائے گا. ذہن میں رکھا ہوتا ہے بدلا کہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ کرے گا. یہ تو وہ ریاکاری اور اس طرح کے معاملات اس میں دخل آ جاتا ہے. تو ایسا عمل جو آپ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کریں, اس عمل کو محفوظ کر لیں, یاد بھی رکھ لیں. زندگی بھر میں کبھی بھی آپ پریشان ہو جائیں تو آپ کو کسی بڑے انسان کے پاس, کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی. آپ صرف رب کی بارگاہ میں الگ ہو کر تہجد کے ٹائم میں حاضر ہو جائیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس عمل کو پیش کرنا ہے, ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سنتا ہے, لیکن اگر آپ اس عمل کو پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ میرا عمل اپنی بارگاہ کے اندر وہ جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا, اس عمل کو واسطہ دے کر کہتا ہوں یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے, میری دعا کو قبول فرما دے, میرا فلاں مریض ہے یا اللہ اس کو صحت یابی عطا فرما دے, یا اللہ نوکری نہیں مل رہی نوکری کے حوالے سے کو اسباب مہیا فرما دے, رزق کے اندر برکت نہیں ہے یا اللہ برکت عطا فرما دے, فلاں فلاں مصیبتیں پریشانیاں تکالیف ہیں ان سے نجات عطا فرما دے, اولاد نافرمان ہے یا اللہ فرما بردار بنا دے. اور بے شمار دعائیں دنیا اور آخرت کی, یہ تو ساری دنیا والی ہیں, آخرت والی بھی شامل کریں. عذاب قبر بہت بڑا مسئلہ ہے, مرنے کے بعد بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, وہاں معاملات سخت ہوتے ہیں, اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر اس مرحلے میں بندہ کامیاب ہو گیا تو اگلی منزل آسان ہے, اور اگر یہاں پھنس گیا نا قبر والے معاملے میں, اس سے اگلا جو مرحلہ ہے حشر والا پھر اور مشکل ہوگا. اس لیے اس منظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب بندہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے. گھر والے کھلاتے پلاتے رہتے ہیں 2-4 دن, اس کے بعد ہفتہ, اس کے بعد 40 دن, اس کے بعد پھر کوئی نہیں, اتنا یاد کوئی نہیں رکھتے. یہ دنیا کا نظام ہے, پھر بڑھا دیا جاتا ہے. 1-2 نسلوں تک خصوصی طور پہ بندے یاد رکھتے ہیں. چلو آج کل ماربل کا دور ہے, ماربل بھی لگا دیا جاتا ہے, وہ کتبہ سا بھی لگا دیا جاتا ہے, نام لکھا ہوا ہے, وصیت لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد 2-3 نسلوں کے بعد کس نے یاد رکھنا ہے؟ 2-3 نسلیں گزر جائیں گی تو وہ کہاں یاد رکھے گا اپنے پردادا کے والد کو, اس کا نام کیا تھا, اس کے کارنامے کیا تھے, اس نے کیسی زندگی بسر کی ہے. وہ قبروں کے نشان ہی مٹ جاتے ہیں, قبروں کے نشان تک باقی نہیں رہتے. تو اس لیے دنیا کے اندر ایسے ایسے عمال کر کے پھر بندہ رب کی بارگاہ میں التجا بھی کر لے, یا اللہ یہ جو عذاب قبر والا معاملہ ہے اس سے بھی نجات عطا فرما دے. جب اس دنیا سے جاؤں تو خاتمہ ایمان پر ہو, کلمہ پڑھ رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں دنیا سے وہ جب جاتے ہیں ساری زندگی نیک عمال کرتے رہتے ہیں, لیکن آخری سالوں میں ہو سکتا ہے کوئی لالچ آ جائے, کوئی ایسا عمل اس پہ آ جائے, سرزد ہو جائے جو ایمان کے خاتمے کا نعوذ باللہ من ذالک کا باعث بن جائے. اسی طرح
جو حشر کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے مشکل ہیں، اسی طرح پل صراط کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے مشکل ہیں۔ ہم نے صرف یہ دنیا کی زندگی دیکھی ہوئی ہے کہ گھر میں رہا، کام کاج کیا، اچھی نوکری ملی ہے یا نہیں ملی، کام کاج کیا، محنت مزدوری کی، بس کھایا پیا بنایا اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی زندگی ٹھیک ہوتے رہی ہے، بڑے عیش و عشرت میں۔ اصل مسئلہ تو آگے چیزوں کا جو مرنے کے بعد وہ انسان کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، انسان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، دنیا میں کیے ہوئے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، اچھے اعمال اور برے اعمال کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کے مطابق میزان پر فیصلہ ہوگا۔ اور میزان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو دو پلڑے ہوں گے، پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی، پوری زندگی کے گناہ ایک طرف رکھے جائیں گے، بس حساب ہو جائے گا۔ یہی فیصلہ ہوگا ہر بندے کا، ایک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بے شک تعداد اربوں میں ہے، کھربوں میں ہے، ہر بندے نے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ نماز کا بھی حساب ہوگا، روزے کا بھی ہوگا، زکوٰۃ کا بھی ہوگا، حج کا بھی ہوگا، حقوق اللہ کا بھی ہوگا، حقوق العباد کا بھی ہوگا۔ والدین کے بارے میں پوچھا جائے گا، بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح بولنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پوری زندگی کا یہ حساب ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں اور اسی طرح کالجوں میں، تو سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے اور اس کے بعد رزلٹ آتا ہے، پاس ہو گئے فیل ہو گئے۔ یہاں پر جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ سمجھدار ہونے سے لے کر مرنے تک ہے، یہ پورا ہماری پریکٹس ہے، ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارا پورا ٹیسٹ ہے، ایسے نمبر ہیں اور اس کے بعد وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے، گناہ زیادہ ہیں تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ادھر ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں، ادھر ہم جاتے ہی نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں مانگتے ہی کوئی نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں بارش اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی چلے گا، ہم پیسے بڑے ہیں، چلو گند نہیں ہوگا تو چلو آٹا لے آئیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا واسطہ بھی پیش کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مسائل ہماری تکالیف کو دور فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مختلف طریقے بیان کیے گئے کون کون صورتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منها شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اس وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا کے قبول ہونے کا کہ شروع میں بھی درود پڑھ لیں، آخر میں بھی درود پڑھ لیں، درمیان میں اپنی کو دعا مانگے۔ درود نے تو ہر حال میں رب کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے، محبت سے پڑھا ہے، دھیان سے پڑھا ہے، نہیں پڑھا، تصور کیا ہے مدینہ منورہ کا، نہیں کیا، روزہ رسول کا دھیان رکھا ہے، نہیں رکھا، جس طرح بھی پڑھا ہے آپ نے درود پڑھا ہے وہ قبول ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کے ساتھ جو آپ کی دعا ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے گا۔ تو ہماری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لا يسعد منها شيء، کوئی چیز اس سے اوپر نہیں چڑھتی، حتی تصلی علی نبی کا، یہاں تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ اس انداز کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ یہ لفظ بہت مشکل ہے، میں مستجاب الدعوات، جس کا آسان لفظوں میں معنی یہ ہے کہ میں جو دعا بھی کروں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، طریقہ آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، ہر بندے کی اپنی اس ارادے کے مطابق ہے، اپنے اس عمل کے مطابق ہے۔ اگر وہ بندہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، اور اگر وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ وہ جملہ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمہ حلال کو اپنے اوپر لازم کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ زندگی میں یہ اپنا لو، یہ بات پکی کر لو کہ میں نے حرام کو اپنے مال
کرنا ہے لازم کر لے. جو دعا بھی رب کی بارگاہ میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا. ہم اس دور کے اندر جس کا ذکر بھی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے کہ پرواہ نہیں کریں گے کہ کس طرح مال حاصل کرنا ہے. حلال کا آ رہا ہے تو وہ بھی لے رہے ہیں, حرام کا آ رہا ہے تو وہ بھی لے رہے ہیں. پیسے آنے چاہیے. موجودہ دور کے اندر ایسا رجحان بنا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کا یہ ذریعہ ہے لقمہ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو. محنت کرو, مزدوری کرو, رزق حلال کماؤ. جو ڈیوٹی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں, اس کو ایمانداری سے سر انجام دو. سر پہ مالک موجود ہے تو ٹھیک کام کر رہے ہیں, سر پہ نہیں ہے مالک تو پھر ٹھیک ہے اپنا انداز میں وہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی محکمہ ہو. اس لیے ہم اگر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھیں, اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جو کچھ میں کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ ٹھیک مل رہا ہے, لقمہ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کی بارگاہ میں جو دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو اور ہمارے اعمال کے بعد جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا